إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یہی دستور فطرت ہے، یہی قانون ربانی، یہی دستور فطرت ہے، یہی قانون ربانی. کبھی سوکھے درختوں پر نہیں ہوتے ثمر پیدا، کبھی سوکھے درختوں پر نہیں ہوتے ثمر پیدا. وفا اخلاص سے یہ دل اگر شرسار ہو جائے، ہزاروں دل میں کر لیتا ہے پھر وہ اپنا گھر پیدا. ہزاروں دل میں کر لیتا ہے پھر وہ اپنا گھر پیدا. تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سجاوار ہوں، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے اس رب العالمین نے ہم تمام کو ہر ایک نعمت سے نوازا اور یہ فرمایا کہ ان الدنیا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ دنیا جو ہے نا
मैंने सारी चीजें तुम्हारे मकसद के लिए पैदा की हैं, हर चीज से तुम फायदा उठाओ, लेकिन इसको न भूलना, इस बात को बिल्कुल न भूल जाना कि दुनिया मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, दुनिया एक जाए करार है, ठहरने की जगह है, इसके बाद में भी और बड़ी जिंदगी है। यह अल्लाह ने फरमाया, सूरह बकरा है, मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। जब आदम अलैहिस्सलाम को दिल में वो बातें डाली थी, उसके पहले ये आयत है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। उसके पहले ये अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया जो है मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, ये एक ठहरने की जगह है। जैसे मुसाफिर चलता है ना, रास्ते में चलता है, फिर उसको कोई छांवदार दरख्त नजर पड़ता है, वो आराम से थोड़ी देर सांस लेता है, उसके नीचे बैठता है, पानी पीता है, उसके बाद में फिर वो चलने लगता है। ऐसा ही दुनिया है, मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, ये ठहरने की जगह है, और जरा इसमें तुम सांस लो और नेक अमल करो, बेहतर अमल करो। याद रखो, मैं अल्लाह, मैंने तुम्हारे लिए वो चीजें तैयार करके रखी हैं, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, जो तेरी सोच से परे है, तेरी निगाहों से परे है, और तेरी दिल की ख्वाहिश से परे है। क्या कर लेगा? इतनी सी ख्वाहिश कर लेगा कि एक अच्छी सी बिल्डिंग हो, उसमें सारी आसाइश हो, सारी उसमें खूबियां हो, लेकिन अल्लाह का तो जो निजाम है वो तेरी सोच से ही परे है। क्या मिसाल दूं आपको? बहुत इस मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद में लाखों करोड़ों दरूद सलाम नाजिल हो उस पाके हस्ती जनाब अहमद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम तमाम के लिए रहमत बन करके आए, रहबर बन करके आए, रहनुमा बन करके आए, सत्य मार्ग बन करके आए, इससे बढ़ के कहूं तो सीधा रास्ता बन करके आए, और उस अमीक दलदल से निकाला, उस अमीक गड्ढे से हमें निकाला कि जब इंसान 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 ही को अपने ऊपर बोझ समझता था और जिंदा बेटियों को दरगोर कर देता था। उस शख्स ने हमको उस गड्ढे से निकाल करके एक सत्य मार्ग दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा हक है। मेरे भाइयों, अगर गौर से देखें ना इस दुनिया को, मैं अपने मौजू को जो व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम, जो भलाई का हुक्म हम दें तो कैसे दें और बुराई से रोकें तो कैसे रोकें, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला मुझे सही कहने, हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये हमेशा याद रखो कि कोई भी दरख्त हो वो अपनी छांव खुद नहीं लेता है कि नहीं लेता है ना। और शहद की मक्खी होती है, वो भी अपना शहद खुद नहीं चूसती है, खुद वो अपने लिए जमा नहीं करते कि ये मेरे लिए है, बल्कि वो भी किसी दूसरे के लिए, मफाद के लिए, कि इससे भी कोई मुस्तफीद हो। अल्लाह ने एक निजाम बनाया है। कोई फूल अपनी खुशबू खुद नहीं सूंघता है ना। तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी जो कुछ हमें आता है वो अपने तक सीमित न रखें, अपने तक ही न रखें, उसे कहां तक फैलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें जो बातें जिक्र फरमाई हैं, उनसे आगे मैं कहूं तो बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हारे पास में एक भी आयत है तो तुम उसको दूसरों तक जरूर पहुंचा दो। एक भी अगर तुम्हें आयत आती हो तो तुम उसको पहुंचा दो दूसरों तक। क्या हमने पहुंचाया? क्या हमने वो काम किया? क्या हम मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है? मेरे भाइयों, कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए बेहतरीन हो कि तुम खुद अच्छे अमल करते हो और दूसरों को अच्छे की तरफ में लाते हो। तुम खुद बुरे अमल से रुकते हो, दूसरों को बुराई से रोकते हो। खुद अच्छे अमल करते हो, अच्छे की तरफ बुलाते हो, खुद बुरे कामों से रुकते हो, दूसरों को बुराई से रोकते हो। ये मैं चीज जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, वो कहने का मतलब हासिल कलाम और लब्बे लुबाब ये है कि आदमी अगर किसी को बुराई से नहीं रोकता है, भलाई की दावत नहीं देता है, भलाई की बात नहीं बतलाता है, तो वो बेहतरीन उम्मत कहलाने का तो हकदार नहीं है। आप मुसलमान की कैटेगरी में होंगे, लेकिन आप बेहतरीन उम्मत कहलाने के हकदार नहीं हो।
جب تک آپ جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ وہ دوسروں تک نہیں پہنچا دیتے ہو. آپ کو درود شریف آتی ہے انشاءاللہ آتی ہوگی درود شریف. آپ نے کتنوں کو کہا ہے کہ بھائی, اور سب کو پتا ہے, عالم بیان کرتے ہیں کہ بھائی جمعے کے دن درود شریف پڑھنا کیا ہے, بہت بڑا ثواب کا عمل ہے. تو کتنے ہیں جنہوں نے درود شریف پڑھی جمعے کے دن بیٹھ کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. واللہ عالم بالصواب, وہ کیسے دیتے ہیں؟ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے, وہ مجھ پہ صحیح حدیث ہے, وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. آپ ایک بات بتائیے مجھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھے گا میں قیامت دن اس کی سفارش کے لیے کافی ہو جاؤں گا, آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ اور سب کو پتا ہے کہ ہاں کرنا چاہیے, لیکن ہم دوسروں کو بتاتے بھی نہیں ہیں. جن بیچاروں کو آتا نہیں ہے ان کو ہم بتاتے بھی نہیں ہیں. اور بہت آسان ہے, 5 لوگوں کا گروپ بناؤ, 5 لوگوں کو عشاء کے بعد میں 5 لوگوں کا گروپ بناؤ, ایک آدمی بیٹھ جائے, ان کو سکھائے, آج تو نے سیکھا کہ نہیں, اس کو آتا ہے کہ نہیں, اس کو آتا ہے کہ نہیں, سب کو پوچھو, اور پوچھنے کے بعد میں نوٹس بھی کرو کہ تیری کتنی غلطیاں ہیں, پینسل سے نشان لگاؤ اور پھر اگلے دن اس کو یاد کرو. تیری نماز میں کتنی غلطیاں ہیں, تو رکوع ڈھنگ سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, تو سجدہ ڈھنگ سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ تو بیسک سی چیزیں ہیں, ان کو اگر ہم پکا کر لیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلیں. سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو جو خود اچھے عمل کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی آپ اچھائی کی طرف میں لے کر کے آئیے گا. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. بہت ہیں میرے نوجوان, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے مجھے اپنے رب کی ذات کی, بہت سے نوجوان ہیں ہمارے جن کو نماز تک صحیح سے یاد نہیں, جن کو پتا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کس کو کہتے ہیں, آپ زمینی لیول پہ کام کرو نا, ہوائی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کوئی بھی آدمی ہے اگر ثواب کمانا ہے تو زمینی لیول پہ کام کر, ان کو بتا, 5 لوگوں کا گروپ بنا, تیرے کتنے فین ہیں, تیرے کتنے فالوورز ہیں, ان سب کو جنت کی طرف لے کے جانا کہ جہنم کی طرف میں لے کر کے جا. ان کو سکھا کہ میرے بھائی تو نے درود شریف سیکھا ہے کہ نہیں, تو نے سورہ فاتحہ سیکھی ہے کہ نہیں, سورہ فاتحہ میں کتنا رکوع ہے, آیت کتنی ہے, سورہ فاتحہ مکی ہے کہ مدنی ہے, سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے, سورہ بقرہ مکی ہے کہ مدنی ہے, کس کو پتا ہے؟ ابھی تو سورہ فاتحہ کا معنی نہیں پتا ہوگا, شاید نہ پتا ہو سکتا ہے کہ میری بات جھوٹی ہو جائے, ہو سکتا ہے پتا ہو, لیکن یقینی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ اگر کوئی آپ لینگویج جان رہے ہو اور پھر لینگویج جاننے کے بعد میں اگر وہ آپ کو خود کو ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر یار لعنت ہے آپ پہ. میری بات سے اگر متفق ہو تو بتاؤ آپ مجھے کہ نام و نہاد کا مسلمان بننے سے کیا فائدہ؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ this is a definition that set any religion and every religion but not Islam. Islam is something more, in fact not even modest, it is much more. It is much more. میں نے بولا, آپ نے سنا اور آپ کے وہ بونس ہو کر کے چلا گیا, مجھے کیا فائدہ ملا اور آپ کو کیا فائدہ ملا اس کا؟ میری بات کو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ پورا آپ نے پڑھ دیا والا ظالم تک, لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیے جب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھا تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر, اے رب تیری ذات بڑی ہے, اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے. دوسرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اکبر, اس اکبر کو پکارتے ہیں, ہمایوں کے بیٹے اکبر کو پکارتے ہیں, سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اپنوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, دوسروں کیا سمجھ میں آئے گی؟ اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے. نیت باندھی ہم نے, اللہ صدری, سینے پہ نیت باندھنے کے بعد میں آدمی کیا پڑھتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے. اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطا کما نقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد فاعوذ باللہ من الشیطان. وہ پورے ایک ثنا پڑھتا ہے, ثنا پڑھنے کے اس کا معنی کیا ہوا؟ بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے, ایسے دھل دے میرے گناہوں کو جیسے
کپڑے کو دھلا جاتا ہے صابن سے، اولے سے اور سرف سے، برش سے، ایسے دھل دے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، جو تمہیں آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. یہ تو ہو گئی اپنوں کی بات. یہ اپنوں کی بات ہے کہ آپ اپنوں کی اصلاح کرو، اس کو پہنچاؤ، ٹھیک کرو. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ اصلاح مطلب جو جیسے کپڑا پھٹ گیا تو ہم اس پہ کوئی پیبند لگائیں گے تو وہ ہو گئی اصلاح، وہ ہو گیا اصلاح. اس کو میں آپ کو آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں. کپڑا پھٹ گیا، ہم نے اس پہ پیبند لگایا، یہ ہو گئی اصلاح. ہم کسی کو نئے سرے سے کوئی بات بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبلیغ. عام سی بھاشا میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے. اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ اللہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے، کون تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو قرآن ہے کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. تو اس نئے سرے سے کسی بات کے پہنچا دینے کو تبلیغ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو؟ یہ آپ اپنوں میں ہی کر لو، پہلے اپنوں کو سدھار لو. اور اگر آپ اس کے باہر میں قدم رکھنا چاہ رہے ہو تو بہتر ہے کہ آپ پورے تیار ہو جاؤ، پہلے خود سیکھ لو اچھی طریقے سے، اس کے بعد میں پھر دوسروں تک پہنچاؤ. قرآن کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، نماز کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں. اگر ایک بھی آیت جانتے ہو دوسروں تک پہنچا دو. اگلا سوال کر رہا ہے تم سے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل ملے گا اس کا جواب تمہیں، انشاءاللہ اس کا جواب تمہیں کل ملے گا. تو کوئی تمہیں مارے گا تو نہیں، ابھی جواب دے، ترنت جواب دے، آن دا اسپوٹ دے، ایسا تو نہیں کہتا کوئی، ایسا تو نہیں کہتا. تو یہ دلیل ہے جتنے بھی بیچارے جو کام کر رہے ہیں نا، اللہ کے ولی جو بہتر کام کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یا پھر اور بہت سارے بیچاری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ لے بھائی وہ عالم ہے تو عالم ہی تبلیغ کرے گا، یا پھر مطلب یہ کوئی وہ ہے تو وہی، کوئی خاص نہیں ہے. اس کو نا آپ یہ مطلب پروفیشن مت بناؤ، پروفیشن مت بناؤ کہ مولوی بس مولوی مسجد کے لیے مولوی ہے، وہ مت بناؤ. کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، امت کا ہر فرد کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ خطبہ ہے، آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے. میں آپ کو نا اپنی مین جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم خود اچھے عمل کرتے ہو اور دوسروں کو اچھائی کی طرف میں بلاتے ہو. اور اس کے بعد میں پھر میں آپ کو کہوں، اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے ہو نا تو یہ یاد رکھ لینا کہ آپ بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں ہو. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. چلو، راوی حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. کیا فرماتے سنا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بے ضرور بھلائی کا حکم دو. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بے ضرور برائی سے روکو. اَوْ لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب کے گھیرے میں لے لے گا، اور عذاب کے گھیرے میں لینے کے بعد میں پھر تمہارے اوپر میں عذاب نازل کرے گا. اس کے بعد میں ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، اس کے بعد میں تم اللہ کو پکارو گے. ثم، پھر تم اللہ کو پکارو گے لیکن اللہ رب العالمین تمہاری ایک بھی دعا کو قابل قبول نہیں فرمائے گا. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اس کو روایت کیا ہے ترمذی شریف نے، اور شیخ البانی نے کہا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث حسن درجے کی اور صحیح ہے. میرے بھائیوں، ابھی آیا تھا ایک ٹائم، ایسا بھی آیا تھا آپ کے سامنے، ابھی کرونا کال کیسا آیا تھا دیکھا آپ نے. یہ اللہ کی پکڑ تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ چھوٹا عذاب دیتا ہے. بڑا عذاب دینے سے پہلے اللہ چھوٹا عذاب دیتا ہے. اس کی دلیل دوں؟ سورہ سجدہ اٹھا کے دیکھو ورنہ آپ. ہوا ادنا،
چھوٹا عذاب دیتا ہے بالکل. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. چھوٹا عذاب دیتا ہے تمہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. بڑے عذاب کے دینے سے پہلے میں چھوٹا عذاب دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف میں چل کر کے آ جائے. ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف میں چل کر کے آ جائے, اس لیے میں اپنے بندے کو چھوٹا عذاب دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ کر کے آ جائے. میرے بھائیوں, غور کرنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کرونا کال آیا تھا, ان آنکھوں نے دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا, پرنٹ میڈیا کے مادھیم سے, الیکٹرانک میڈیا کے مادھیم سے ہم لوگوں نے بھی دیکھا, حالات ایسے بنے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مرنے کے بعد میں سائیکل کے بیچ میں رکھ کر لے کر کے جاتا ہے اور دور دراز لے جا کر کے اکیلا تنے تنہا اپنی وائف کو دفنا کر کے آتا ہے. ایسے ایسے حالات دیکھے. کوئی مر رہا ہے تو وہ بتا بھی نہیں رہا کہ میں مر رہا ہوں, اور گھر والے بھی نہیں بتا رہے ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں, ہمیں لاش ہی نہ ملے اس کی. میرے بھائیوں, یاد رکھو, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اگر اب نہ سدھرے نا تو پھر کبھی نہیں سدھریں گے. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو, کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو, کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کے کام کم کرنے لگتا ہے, یعنی بھلائی کی دعوت دینا بند کر دیتا ہے, وہ کہتا ہی نہیں ہے, کسی کو بھی سکھاتا ہی نہیں ہے, بتاتا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے گھیرے میں لے لیتا ہے. اور عذاب کے گھیرے میں لینے کے بعد میں ثم تدعونہ, پھر وہ پکارتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فلا یستجاب لکم, اللہ تعالیٰ ان کی ایک بھی دعا کو قابل قبول نہیں فرماتا ہے, سب باؤنس ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں, ان چیزوں پہ غور کرو. کرو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. تمہیں جو کچھ بھی آتا ہے, جو کچھ آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. تمہیں جو کچھ بھی آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. میں نے دیکھا ہے, باپ حاجی ہے, بیٹا فجر کی نماز میں کھراٹے مار رہا ہے. باپ اول درجے کا نمازی ہے, فلانا ان کی بیوی جو ہے نا وہ آرام سے سوتی پڑی ہے. ان کو بھی تو جہنم سے بچا, تو خود بچ رہا ہے, ان کو بھی تو جہنم سے بچا. آج ذرا سا کسی کو اٹیک پڑ جائے, کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً دل سے ساتھ دیتے ہیں, لیکن جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين, اور خاص کافروں کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. میرے بھائیوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, بخاری شریف کی روایت کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام دوں گا. اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہوگا. مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مثال کیسی دی ہے؟ مثال دی ہے ایک کشتی کی جس میں 2 منزل ہیں, ایک اوپر والی ایک نیچے والی. یہ دونوں منزلیں سوار ہیں. نیچے والی منزل والے اوپر والی منزل والوں سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. دریا میں کشتی چل رہی ہے, دریا میں کشتی چل رہی ہے, اور نیچے والی منزل والے اوپر والی منزل والوں سے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ذرا ہمیں پانی دے دو, پانی پینے کے لیے پانی دے دو. وہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, تو وہ نیچے والے مشورہ بناتے ہیں, یار اوپر جانا پڑتا ہے بار بار پانی کے لیے, اس سے بڑھیا ہے کہ ہم اس میں سوراخ ہی کر لیں. اس میں سوراخ کر لیتے ہیں اور پھر اس میں سے پانی ملے گا, وہ اپن پی لیا کریں گے, بعد میں سوراخ کو بند کر دیں گے. اور اوپر والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سوراخ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی منع نہیں کر رہے ہیں انہیں. تو کیا ایسا ہے کہ یہ نیچے والے ڈوبیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ میری بات کو شاید آپ غور سے نہیں سن رہے ہو. جواب دو مجھے کہ کیا ایسا ہے کہ نیچے والے ڈوبیں گے؟ دونوں ہی ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے صنم, تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ نیچے والے نہیں, اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اور جتنے بھی بے نمازی ہیں, یہ یاد رکھ لینا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب بھی پل صراط سے گزریں گے, مولوی بھی گزریں گے, اور نمازی بھی گزریں گے, اور انبیاء بھی گزریں گے, سب گزریں گے, پل صراط سے گزریں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو میرے بھائیوں, اس دن کے لیے تیاری کریں. آپ اس دن کے لیے تیاری کریں, جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ ایسا ہوگا جیسے ان کشتی والوں کا ہوا. سمجھ رہے ہو؟ اوپر والوں کو پتا ہے کہ یہ سوراخ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ان کو منع نہیں کر رہے ہیں.
तुम्हें पता है कि बेनमाजी हैं, लेकिन तुम उनको नहीं कह रहे हो, नहीं उनको नमाज की तरफ में लेकर कह रहे हो, नहीं उनको भलाई की तरफ में दावत दे रहे हो, तो फिर याद रखना ऐसा नहीं होगा कि वो जहन्नुम में जाएंगे। ऐसा है, मिले चाहे 40% या मिले आपको चाहे 20%, 100% में से कुछ परसेंट का तो आप भी हकदार बनेंगे। देखना, मेरा कहने का मतलब यह है, न मानोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत से लोग मिट गए, बहुत से लोग अल्लाह का अजाब आया ऐसे मिट गए जैसे वो थे भी नहीं यहां। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं आप लोगों को, आप जो कुछ भी अमल करते हो, भलाई का अमल करते हो, वो दूसरों तक पहुंचाओ। और आप ए टू जेड जो भी आपको आता है वो दूसरों तक पहुंचाओ, और आपको नहीं आता है तो आप सीखने की कोशिश करो, ताकि लोग दलदल से निकले, अंधेरे से निकले, सीधे रास्ते की तरफ में चल करके आए। अंधेरे से निकले और किधर जाए? सीधे रास्ते की तरफ में चल कर आए। और एक हदीस, आखिरी हदीस सुना करके अपनी बात को इख्तिताम दूंगा इंशाअल्लाह। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जब दूसरे को नमाज के लिए कहता है या भलाई के काम के लिए कहता है, एक आदमी जब एक आदमी को भलाई की दावत देता है, वो बेनमाज उसको नमाज की तरफ लेकर आता है, वो बेरोजेदार है उसको रोजे के लिए कहता है, उसको अपने साथ सहरी कराता है, अपने साथ बिठा करके खाना खिलाता है, तो याद रखना जितना अजर इसको दिया जाएगा उतना ही अजर उसको भी दिया जाएगा, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी उसके सवाब में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसीलिए जो आप अमल करते हो दूसरों को जरूर इनवाइट करो, उसके लिए जरूर भी जरूर इनवाइट करो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाया कि जब आदमी जुमे के लिए जाता है, जुमे के दिन के लिए जाता है, अपने घर से वजू करके आता है, और वजू करने के बाद में वो आदमी आ रहा है, आने के बाद में वो खामोशी के साथ में मस्जिद में बैठता है, इमाम का खुतबा सुनता है, किसी के ऊपर से कान से फलांग के नहीं आता है, आराम से बैठता है, ध्यान से खुतबा सुनता है, एक हज का सवाब दिया जाता है उसको। बताइए आप मुझे, एक हज का सवाब दिया जाता है उसको, बताइए। वो हज जो कबूल हो चुकी है। और आगे बढ़ के लफ्ज ये है कि जो वो कदम रखता है, अल्लाह ताला एक कदम जो वो रखता है उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ करता है, और दूसरे कदम की वजह से उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो आप किसी को जुमे के लिए ला रहे हैं, आपको कितना बड़ा अजर है, आप कितना बड़ा अजर है। आप किसी को असर की नमाज के लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको कितना बड़ा सवाब है। असर की नमाज के बारे में तो आपको पता है ना क्या है। असर की नमाज दुनिया में जो कुछ है, आखिरत में जो कुछ है, उससे बेहतर है। आप बताइए मुझे, जब आप खुद कर रहे हो और दूसरे को लेकर के आ रहे हो, ये सारी दफाएं लगेंगी, ये सारे के सारे उस पर हक लगने के बाद में तब जाके वो मस्जिद में आएगा, आपको इतना अजर दिया जाएगा। और एक बात ये कि आदमी कयामत दिन सोचेगा कि अल्लाह ताला ये नहीं कि तो मैंने की भी नहीं थी जो आ रही है, अल्लाह ताला ये तो की नहीं, ये तो मुझे पता भी नहीं है। अरे ये वही है जिनको तू दुनिया में किया करता था, लेकिन तेरे याद नहीं है, मुझे याद है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तू भूल गया है, हम नहीं भूले हैं, और हमने तेरी हर एक नेकी को कई 100 गुना बढ़ा करके दिया है आज। इसीलिए फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जा दाखिल हो जा मेरे नेक बंदों में, जा चला जा जन्नत में, जन्नत तेरे लिए बनाई है। ऐ अल्लाह, हम तमाम को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, तो जब तक भी जिंदा रखे, ऐ अल्लाह इस्लाम पे कायम और दायम रखना। ए परवरदिगार आलम, जो बेचारे परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। और रब्बुल आलमीन जो नाजायज़ केसेस में मुसलमान भाई पर फंसे हुए हैं, ऐ अल्लाह उनको तू रिहा और बरी फरमा। ऐ अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जिन पर नाजायज़ मुकदमे हैं, अल्लाह उनको तू रिहा और बरी फरमा। और जहाँ कहीं पे मुसलमान भाई परेशान हैं, उन तमाम की परेशानी को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जितने बेनमाजी उन तमाम को नमाजी बना दे। अल्लाह तेरे सामने झुकने वाला बना दे। अल्लाह जब तक हमें तू जिंदा रखे, इस्लाम पे कायम दायम रखना। और जितने भी शहर खमूसा के अंदर में जाकर के सो गए, कब्रिस्तान के अंदर में जाकर के सो गए, अल्लाह तू उन कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमा। तो हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर कायम दायम रखना। जब हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से निकल रहा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قمتم إلى الصلاة